نبوت کی علامت اسلام میں کیا ہیں. پھر اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3624 ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ اور آپ نے فرمایا مومنہ عورتوں کی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اس پر ہنسی. یہ وہی روایت ہے جسے امام بخاری نے یعنی کہ پہلی روایت کے ذیل میں مناقب کے بیان میں ذکر کیا، مگر یہ جو جملہ ہے اما تردین ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، کیا تو اس کے اوپر راضی نہیں ہے کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار بنے؟ امام بخاری نے وہاں ذکر نہیں کرا. اب کوئی پوچھے کیا یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں تھی؟ اگر کہیں جی بالکل یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، امام بخاری کے نزدیک نہیں تھی، پوچھیں. اور اگر ہاں تو امام بخاری نے اس کو مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذکر کیوں نہیں کیا، علامات النبوہ کے باب کے تحت ذکر کیوں کیا ہے؟ اور ذرا سمجھیں. پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ امام بخاری تو ایک ایک حدیث کو درجنوں جگہوں پر ریپیٹ کرتے ہیں جب جب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آتی ہیں وہ چیز. مثلا حدیث کرتاس جو ہے وہ آخری وقت میں جو نبی علیہ السلام نے شانی کی ہڈی اور قلم مانگنا تھا یا کاغذ قلم مانگا تھا کہ میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں، یہ حدیث امام بخاری کتاب العلم چیپٹر میں بھی لے کر آئے ہیں اس بات کے ثبوت میں کہ علم لکھ کر سیو کیا گیا ہے منکرین حدیث کے خلاف. اس حدیث کو وہ پھر جا کر نبی علیہ السلام کی وفات والے چیپٹر میں بھی لے کر آئے ہیں کیونکہ وہ آپ کی وفات کے ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے وہاں پہ کتاب المغازی میں جا کے وفات النبی والا جو چیپٹر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سمندری جہاد والی اگر حدیث کا مطلب بھی یہی تھا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفک فضیلت ہے تو حضرت معاویہ کے اس میں لے کے آتے، وہ امام بخاری نہیں لے کے آئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ان کے حق میں اسپیسیفک فضیلت نہیں سمجھتے تھے، جنرل فضیلت سمجھتے تھے. اچھا یہ سمجھے گا ذرا بات. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو فرمایا مرزا جی نے کہ جی وہ اگر اس حدیث کا مطلب تھا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفک فضیلت ہے تو حضرت معاویہ کے چیپٹر میں لے کر آتے ہیں. اچھا وہی ہماری طرف سے جواب ہے. ہمارا دل ان کی اگر وہ حدیث نمبر 2812 میں جو فضیلت بیان ہوئی وہ اسپیسیفک ان کی فضیلت تھی جیسے کہ ہے تو امام بخاری کو ملانی چاہیے تھی، کیوں نہیں لے کر آئے؟ جو جواب آپ دیں گے وہ ہماری طرف سے معاویہ دل ان کا سمجھ لیجیے گا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جی ہاں بے شک بالکل ہے، فضیلت ہے. ہاں امام بخاری کے نزدیک بھی تھی. ہاں مناقب فاطمہ میں کیوں نہیں لائے؟ جو جواب آپ اس کا دو گے وہ ہماری طرف سے معاویہ دل ان کا سمجھنا. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 85 ہے، کتاب الجہاد والسیر ہے. امام بخاری باب ما قیل فی قتال الروم اس کے تحت حدیث نمبر 2924 یہی حدیث لے کر آئے ہیں. ذرا سن لیجیے گا. حدیث امت مرزائیت پر ایٹم بوم ہے. ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب، سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا البتہ اس کے لیے واجب ہو گیا. قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم، ام حرام نے کہا اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں، کیا ان میں ہوں گی میں؟ قالت انت فیہم، کیا تو اس میں ہے؟ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم، وہ پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا، کیسر کے شہر سے جہاد کرے گا، ان کی مغفرت ہو چکی ہے. فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا، ام حرام نے کہا اللہ کے رسول میں ان میں ہوں گی، تو کہا کہ نہیں. اب سمجھے ذرا اس بات کو، سمندری جہاد کے اندر جو شریک ہوگا وہ فضیلت پائے گا، اسپیسیفکلی ان کے لیے یہ فضیلت ہے. اگر نہیں ہوتی ام حرام کہتی ہیں انت فیہم یا رسول اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں گی یا نہیں؟ ام حرام کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت تھی جو ام حرام چاہتی تھی کہ مجھے بھی مل جائے. اور ذرا سمجھیں اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یغزون مدینہ تو قیصر یعنی القسطنطنیہ، یعنی کیسر کے شہر سے لڑے گا وہ کون مراد؟ قسطنطنیہ. اور بقول مرزا جی کے قسطنطینہ، مرزا جی نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا قسطنطینہ. اصل ذرا قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لانه اول من غزا البحر ومنقبۃ لولدہ. اب بھائی سنو یار، اور یار ایسا نہیں ہو وہاں ایمبولینس پہنچ جائے یہاں ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائے. اور سنو ذرا بات کو، سنو. محلب شارح بخاری کہتے ہیں اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت ہے کہ بے شک کہ انہوں نے سب سے پہلا سمندری جہاد کیا ہے. ومنقبۃ لولدہ یزید ومنقبۃ لولدہ یزید ومنقبۃ لولدہ یزید، اور ان کے بیٹے یزید کے لیے بھی فضیلت ہے. لأنہ اول من غزا مدینہ تو قیصر، کیونکہ وہی ہے کہ جس نے کیسر کے شہر پر سب سے پہلے حملہ کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آگے کچھ عبارتوں کے بعد کان امیر ذالک الجیش بالاتفاق، وہ اس لشکر کا امیر تھا بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور کہتے ہیں قد اوجبوا، اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ قد اوجبوا ایو فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنہ، اس کا مطلب ہے جو یہ کام کرے گا وجبت لهم به الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. تمہیں یزید معاف،
تمہیں یزید، مرزا جی تمہیں تمہاری پوری ضروریت کو یزید معاف. معاویہ کی فضیلت تو مانو اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو. اچھا چلیں، کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب ہم نے صحابی مان لیا تو میرے بھائی جنتی بھی مان لیا. حضرت معاویہ کو جب ہم نے صحابی مان لیا تو میرے بھائی جنتی بھی مان لیا. او ہو کیا کہنے، زبردست. سنیے گا ذرا بات. مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے گمان میں اغلاط خطائیں ذکر کرنے کے بعد نعوذ باللہ آگے کہتے ہیں مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں مروا سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب صحابی مان لیا جنتی مان لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں. تو کیسا جنتی ماننا ہے؟ یہ یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا آپ ہی منافق ہیں، پرلے درجے کے منافق، کہ کبھی تو کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں. اچھا جی، پھر کہتے ہیں بلکہ جس کو میں مسلمان بھی مانتا ہوں میں اسے بھی جنتی مانتا ہوں، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کو میں جنتی سمجھتا ہوں الحمدللہ. تو مرزا جی قادیانی بول دیتے میں نہیں مانتا مسلمان، وہ مطلب یہ میں جس کو میں مسلمان مانتا ہوں قادیانی کو مانتے نہیں، کہہ دیتے نا ساتھ میں آپ، کیونکہ راستہ تو کھول چکے ہیں آپ، آئے گا وہ وقت ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں اب رہ گیا کہ جنت تک پہنچیں گے کیسے. اب یہ جو چیز ہے اس کا فیصلہ آپ آخرت پہ جا کے ہوگا کہ کس شخص نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جانا ہے، کس نے اللہ کی رحمت سے جانا ہے، کس نے شفاعت سے جانا ہے. آخرت کے فیصلے ہم نے یا نہیں کرنے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لے اس پر جنت واجب ہو جائے گی پوری توجہ کے ساتھ. اگر 2 رکعت پڑھ لے تو یہ حدیث بھی پھر آپ سارے مسلمانوں کے اوپر فٹ کریں جنہوں نے 2 رکعتیں جو ہیں توجہ سے پڑھی ہیں. یقیناً اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو بعد میں جو کرتوت کیے ہیں. اچھا ذرا سنیے گا، مرزا جی نے اپنے گمان میں کیا ایرانی علم کلام لڑایا نا، زبردست، بہت اعلیٰ، بہت بھائی زبردست. یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے یہ جملہ میں بھول جاؤں آپ بھائیوں نے یاد دلانا ہے کہ اب یہ جو چیز ہے اس کا فیصلہ آپ اب آخرت پہ جا کے ہوگا کہ کس شخص نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جانا ہے، کس نے اللہ کی رحمت سے جانا ہے، کس نے شفاعت سے جانا ہے. آخرت کے فیصلے ہم نے یا نہیں کرنا ہے. یہ اگر میں آگے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے میں وضاحت نہ دے پاؤں، آپ بھائیوں نے مجھے یاد دلانا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی پوری توجہ کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے، پوری توجہ کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے. سنیے ذرا بات کو. صحیح مسلم کتاب الطہارت باب ذکر المستحب عقب الوضوء کے تحت یہ حدیث نمبر 553 ہے. اس میں الفاظ ہیں ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم، جو مسلمان بھی وضو کرے اچھی طریقے سے وضو کرے. اب اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے یعنی سنت کے مطابق، صحیح. ثم یقوم، پھر اس کے بعد کھڑا ہو، فیصلی رکعتین، بس پڑھے 2 رکعتیں، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ. یہ جملہ تھا اس میں جس کا مرزا جی نے مکمل ترجمہ نہیں کیا. مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، دونوں رکعتوں میں توجہ کرے اللہ کی طرف اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ. الا وجبت لہ الجنہ، تو البتہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ کا معنی دوسری حدیث سے میں آپ کو بتا، حالانکہ یہ میں شرح بھی بتاتا ہوں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقت جمع پہ ہاتھ نہیں، یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے، میں شرح نووی سے پڑھ کے بتا رہا تھا. اس کی ہے جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 22 اور 23 ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقت جمع صلی اللہ علیہ وسلم بہاتین اللفظتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لفظوں کو جو جمع کیا ہے، انواع الخضوع والخشوع، ان میں عاجزی اور خشیت باری تعالیٰ تھی. لأن الخضوع فی الاعضاء والخشوع بالقلب، کیونکہ عاجزی اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے اور یعنی خشوع جو ہے، خشیت جو ہے وہ قلب سے ظاہر ہوتی ہے، وہ قلبی معاملہ ہے. ان دونوں کے ذریعے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے. اور ذرا سمجھے گا بات کو، اس توجہ کی مزید تشریح میں آپ کو صحیح حدیث سے بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 110 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر باب قائم کیا، باب خوف المومن ان یہبط وهو لا یشعر. اس باب کے تحت یہ حدیث نمبر 48 سے لے کر آئے ہیں. طویل حدیث ہے. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور اسلامی ایمانیات کے حوالے سے سوالات کیے تھے. تو اسی میں انہوں نے سوال کیا مل احسان، لیکن رسول احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ کی عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے نہ دیکھ رہا ہو تو پس بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو مقبل علیہما بوجہہ وقلبہ کا معنی حدیث میں ہی موجود ہے کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب اس طرح جو نماز پڑھے گا اس کے لیے جنت کے وجوب کی بحث ہے. مرزا جی آپ ایسے بندے نکال لیں
مان لیں ان کے لیے جنت. ہم آپ کو نہیں کہہ رہے آپ شک و شبے کا شکار ہو اور کیا ہم سے حکم مانگے. حدیث خود آپ نے پڑھ کے سنا دی, ہم حکم دینے والے, ہم بھی کہتے ہیں اس آدمی کے لیے جنت واجب ہے. یہ شرط پوری کر دے, وہ یہ شرط وہ پوری کرے, اس کے لیے جنت واجب. اچھا جی آگے کہتے ہیں تو یہ حدیث بھی پھر آپ سارے مسلمانوں کے اوپر فٹ کریں جنہوں نے دو رکعتیں جو ہیں توجہ سے پڑھی ہیں. یقیناً اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو بعد میں جو کرتوت کیے ہیں تو وہ اس کے لیے کمپلسیشن ہو جائیں گے. ناٹ ایٹ آل, غلطیاں اپنی جگہ غلطیاں ہی رہیں گی. ہاں یہ اب وہ جملہ ہے میرا موسٹ فیوریٹ, کسی شخص کی فضیلت اس کی غلطیوں کا کفارہ کبھی نہیں بن سکتی. ناٹ ایٹ آل. بالکل مرزا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. واقعی میں کوئی آدمی لائق فضیلت کسی حوالے سے ہو, اس کی وہ فضیلت اس کی غلطیوں کا کفارہ نہیں بنے گی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس سے مستثنا ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس سے مستثنا ہیں. اور اس کے لیے سمجھے گا ذرا بات کو, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری جلد نمبر 5 کتاب المغازی ہے, باب فضل من شہد بدرن. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3983 ہے. 3983 طویل حدیث ہے. میں اس طویل حدیث کا صرف ایک یعنی کہ وقت کے اختصار کی وجہ سے میں آپ کو ایک حصہ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں. پورا واقعہ آپ بھائی وہ حدیث پڑھ سکتے ہیں. ہم نے معرفت الصحابہ والا بیت سیریز میں اس پر تفصیلاً بات کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا یہ بدر والوں میں سے نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی سے جانتا تھا. اب بھائی میرے اور نہیں سمجھے بات, اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے سے ہی جانتا تھا اور وہ خود فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو تمہیں جنت ضرور ملے گی, میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیا پتہ لگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات, صحیح بخاری کے حدیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے وہ کیا کیا کریں گے, لیکن اس کے باوجود ان کے لیے فرما دیا کہ یہ اہل جنت میں سے. کوئی کہے کہ تو آپ اہل بدر کے لیے پڑھ رہے ہیں, اچھا اور سورۃ توبہ آیت نمبر 100 کا کیا کرنا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی, وہ جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرتیں کی, وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی, اور وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد, اور انہوں نے ان سب کی صحیح طریقے سے پیروی کی, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب بھائی یار سمجھے ذرا بات کو, یہ اللہ رب العزت ان کے حالات کو جانتا تھا, تب اللہ رب العزت نے ان سے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو عام لوگوں کا اور صحابہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مرزا جی نے جو جملہ بولا نا کسی شخص کی فضیلت اس کی غلطیوں کا کفارہ کبھی نہیں بن سکتی. ناٹ ایٹ آل. مرزا جی آپ اور آپ کے ابو کے لیے نہیں ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ہے کہ ان کی فضیلت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی الحمدللہ. اور سنیں ذرا بات کو, کہتے ہیں کہ جبکہ اس شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام کی اتنی سخت وعیدیں موجود ہیں. صحیح بخاری 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, ادھر وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو نبی علیہ السلام کو یہ چیز پتہ تھی کہ کون سی جماعت جہنم کی طرف جانے والی ہے, لے جانے والی ہے, اور کون سی جنت کی طرف. ہم دونوں کے کمپیریزن پہ بات کرتے ہیں. مرزا جی ہم بھی تو آپ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے قاتلین عمار اور مرزا انجینئر کے دھوکہ کے عنوان سے پوری تفصیل حدیث عمار کے اوپر بیان کر دیا, اور مرزا انجینئر نے جتنے وسوسے اس میں دیا ان سب کا جواب دیا. ہم یہ آج آپ کو ایک اور دوبارہ توجہ دلا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیز پتہ تھی کہ کون سی جماعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. مرزا جی ہم نے آپ پر چھوڑا, حدیث میں وہ الفاظ دکھا دو, ہمیں حدیث میں وہ الفاظ دکھا دو, وہ کون سی جماعت. حدیث میں الفاظ 2812 کے جتنے ترک ہیں ان میں سے کسی میں دکھا دو وہ جماعت کون سی تھی. گو اگر نہیں دکھا سکو, جو کہ آپ کبھی نہیں دکھا سکو گے, تو بات وہی ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں نا آپ صحیح حدیث میں اپنے معنی مفہوم گھسڑتے ہو. سمجھے بات کو یا نہیں؟ کہتے ہیں ہم تو ان دونوں کے کمپیریزن پہ بات کرتے ہیں. لکھوا کے لایا تھا تو کہ تو ان کے کمپیریزن بیان کرے گا, چو. اور سنیں ذرا بات کو, کہتے ہیں اور اس میں ہم یہ مشاجرات صحابہ نہیں ہے, یہ ان کے کمپیریزن پہ بات کرنا مشاجرات صحابہ نہیں. مرزا جی یقین کر لیجئے حدیث عمار پہ بات کرنا بھائی میرے مشاجرات صحابہ پہ بات کرنا نہیں ہے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے باغی گروہ کون؟ جنہوں نے عثمان کو شہید کیا, جن لوگوں نے علی کو شہید کیا, جن لوگوں نے حسن کو شہید کیا, جن لوگوں نے عمار کو شہید کیا, جن لوگوں نے حسین کو شہید کیا, جن لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا. رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ تمام صحابہ کرام کو شہید کرنے والے جو باغی تھے
جو بلوائی تھے، جو سازشی تھے، بارہا ہم نے بہت سارے اپنی ویڈیوز میں اس کے ثبوت دیے. کوئی ماں کا لال دنیا کے اندر ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہمارے دیے ہوئے ثبوتوں کو جھٹلا دے، ان کا غلط ہونا ثابت کر دے. مزہ آیا، اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں.